نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکأی من آیۃ فی السماوات والارض یمرون علیہا وهم عنہا معرضون وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون صدق اللہ العظیم۔ اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں کہ وہ گزر جاتے ہیں ان پر، لیکن وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ پر، مگر وہ ہیں مشرک۔ سورہ یوسف کے آخری رکوع کی پہلے 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 105، آیت نمبر 106۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی نشانیاں وہ جا بجا پھیلی ہوئی ہیں، لیکن کوئی دیکھنے والا تو ہو۔ آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل کی بینائی اور دل کی آنکھ اگر روشن ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ سورج ہے، یہ روشنی دے رہا ہے، ایک وقت پر نکلتا ہے، ایک وقت پہ غروب ہوتا ہے، اور کبھی بھی یہ حکم عدولی نہیں کرتا، کبھی لیٹ نہیں ہوا۔ چاند ہے وہ اپنے مدار میں، اسی طریقے سے ہوائیں ہیں وہ چل رہی ہیں، دن اور رات آگے پیچھے آ رہے ہیں، چرند پرند حیوانات، غرض دنیا کی جو بھی چیز ہے وہ اللہ رب العزت کے نظام میں چل رہی ہے اور اس کی حکم عدولی نہیں کرتی۔ حتیٰ کہ ایک جانور ہے، اس کے دل کے اندر جو محبت ہے اپنی اولاد کے لیے، تو وہ بھی بزبان حال ہمیں بتا رہی ہے کہ میں اس بچے کو جو پال رہی ہوں یہ بھی تمہاری خدمت کے لیے۔ یہی گائے ہے، یہ کل بڑی ہوگی، تمہارے لیے گوشت کا کام دے گی، دودھ کا کام دے گی، اور کئی فوائد اس کے اندر ہوں گے۔ شہد کی مکھی ہے، انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، نباتات ہیں انسان کے لیے پیدا کیے، موسم بدل رہے ہیں انسان کے لیے ہیں۔ اسی طریقے سے کائنات کی ہر ایک نشانی کو اگر دیکھا جائے تو وہ پکار کر اپنے صانع اور اپنے بنانے والے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، لیکن کوئی روشن دل والا ہو تو وہی اس کو دیکھ سکتا ہے۔ آنکھیں تو بظاہر اندھی ہوتی ہیں، اور یہ کوئی اتنے خسارے کی بات نہیں ہے۔ خسارہ اور نقصان اس شخص کے لیے ہے جس کی دل کی آنکھیں اندھی ہوں۔ انہی کے بارے میں فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ دنیا کے اندر جس کی بصیرت نہ ہوئی، جس کی دل کی آنکھیں بند ہوئیں، تو ایسا شخص قیامت کے دن بھی اندھا ہوگا، اندھا اٹھایا جائے گا، گمراہ ہوگا۔ اور انسان کے دل کے اوپر یہ اندھا پن کیوں آتا ہے؟ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت ساری نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں کہ یہ لوگ اس پر گزرتے ہیں، پاس سے گزر جاتے ہیں، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، منہ پھیر لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، بلکہ اکثر لوگ مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ دل روشن نہیں۔ تو دل کیوں روشن نہیں؟ دل کے اوپر دنیا کی محبت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ اتنے دبیس پردے ہیں، اتنے باریک پردے ہیں کہ انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ انسان گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے دل کے اوپر ایک پردہ آ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے، دوسرا پردہ آ جاتا ہے، یہاں تک کہ دل کئی پردوں کے اندر ملفوف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دل کے اندر دنیا کی محبت، دل کے اندر عہدے کی محبت، دل کے اندر منصب کی محبت، دل کے اندر مال کی محبت، یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو پھر ایسا شخص قدرت کی نشانیوں کو کہاں دیکھ سکتا ہے؟ یہ چیزیں اس کے دل کی جو روشنی ہے وہ چھین لیتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم مسلمان جو ہو ایک ایسا دور بھی دیکھو گے کہ سارے کافر تمہارے خلاف ہو جائیں گے اور ذلیل و خوار ہوگے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت بڑی ہوگی۔ آج دیکھیں 2.25 ارب انسان ہیں، مسلمان ہیں 7 ارب میں سے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم مغلوب اور وہ غالب ہوں گے؟ فرمایا کہ تمہارے دلوں کے اندر وہن آ جائے گا۔ یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت، موت سے کراہت اور دنیا کی محبت، مادے کی محبت، اپنے فوائد کی محبت، مفاد پرستی، یہ تمہارے دلوں کے اندر سرایت کر جائے گی، اور پھر نہ تمہاری کوئی قوم، نہ تمہارا معاشرہ اور نہ تمہاری جماعت اس قابل ہوگی کہ کافروں کے سامنے ڈٹ سکے۔ تو یہ ہے اصل وجہ۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ جس طرح اور چیزوں کے لیے علاج ہوتا ہے، یہ بھی دل کی ایک بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، اور اس روحانی بیماری کا علاج وہ بھی اللہ والوں کی صحبت میں انسان کو میسر آتا ہے، جہاں پر یہ اللہ کا ذکر سیکھتا ہے، اور ذکر کے ذریعے سے دل کے اندر اتنی قوت پیدا ہوتی ہے کہ ایک ایک کر کے اس کے اوپر سے پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں، اور پھر دل ایسا منور ہو جاتا ہے کہ اس کا دل روشن ہو جاتا ہے اور دل دیکھتا ہے اس کو پھر قدرت کی نشانیاں چاروں طرف نظر آتی ہیں۔ آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو فرج البصرا ثم مرج البصرا کرتین ینقلب، اور پھر یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر تو کوئی بھی کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، کوئی اس کے اندر دراڑ نہیں، اور اس کا دل پھر گواہی دیتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ چیزیں بے فائدہ تو نہیں پیدا کی۔ تو یہ سب انسان کس وقت کرتا ہے؟ جب اس کے دل کے اندر ذکر کی وجہ سے روشنی پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے دماغ کے اندر فکر پیدا ہوتی ہے اور کائنات کو وہ دیکھتا ہے، اور اس فکر کی وجہ سے اللہ رب العزت کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر اور فکر والی زندگی عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو روشن فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔